ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خفیہ چھپکے چھپکے مانگو تسرع و خفیہ روتے ہوئے مانگو گڑگڑاتے ہوئے مانگو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو سب اللہ تعالیٰ دے گا. آج ہمارے پاس ایمان کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون نہیں. آج لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس مولوی لائن میں کمائی نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, اس وجہ سے ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر بنائیں گے. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. 10 سال کا ہوا بھیج دیا ادھر, اس سے پوچھو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں بتائے گا, اس سے پوچھو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ کا میننگ نہیں بتائے گا, اس سے پوچھو مسجد میں جانے کی دعا نہیں معلوم, اس سے پوچھو گاڑی پہ سوار ہونے کی دعا نہیں معلوم, اور جو اس نے رکھا ہے باپ نے کہ میرا بیٹا اس میں جا کر کے کمائے کے لیے وہ پڑھا. میرے بھائیوں نہیں, آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دو. دینی تعلیم دیں, آپ کا بچہ دین کو جانے گا, اللہ کو جانے گا. تو جس طریقے سے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اسی طریقے سے آپ کا بیٹا بیٹی عبادت, تب آپ کی زندگی کے اندر سکون آ سکتا ہے. ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملانا چاہتا. آج ہمارے یہاں ایمان کے ساتھ شرک کو ملایا جاتا ہے. غور کیجئے, آج اللہ کے راہ میں دے دیں گے تو میرا گھٹ جائے گا. بہت سے لوگ چندہ نہیں دیتے مدرسوں میں, اور امیر لوگ تو سب سے بڑے کنجوس ہوتے ہیں اور بھی دیتے ہیں. آپ کے یہاں جلسوں میں چندہ وغیرہ دے دیا, لیکن صحیح طور پر 2.5% جو زکات نکالنی چاہیے اور 2.5% جو زکات دینا چاہیے, اس 2.5% لوگ زکات بھی نہیں نکالتے ہیں. یہ ابھی آپ لوگ ابھی کیا کہ دھان بھی اس کا بھی نکلتا ہے بھائی زکات. کتنا نکلتا ہے؟ 1 کنٹل میں کتنا؟ اگر آسمانی بارش سے ہو تو کتنا کلو دینا چاہیے؟ کتنا دینا چاہیے بھائی؟ 2.5 کیجی. اس میں بھی چلتا ہے کیا؟ ہاں, مسئلہ ہے بدل گیا ہے. آسمانی بارش سے ہو تو, اور اگر خود سے اگر آپ نے پٹا کر کے کیا ہو تو دونوں میں فرق ہے. آسمانی بارش اگر ہو, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی ہو اور اسی بارش اگر آپ کی یہاں کھیتی ہوئی ہو تو کتنا کلو, 100 کلو میں کتنا کلو اللہ کے راہ میں دیں گے معلوم ہے؟ 20 کتنا دیں گے؟ 20 کلو. اور اگر آپ نے پٹا کر کے کیا ہے تو 10 کلو 100 کلو میں. لیکن عجیب مسئلہ ہے, کیا کتنا دینا چاہیے؟ کتنا دیتے ہیں آپ لوگ؟ 20 ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پہ یہ بھی لوگ نہیں دیتے حساب سے, اپنے حساب سے سمجھتے رہے 2-4 بندے تو ہو گیا ختم. اللہ پیسہ اسی حساب سے جتنا میں نے مدرسہ کا میں نے چندہ دے دیا ہوگا ختم. نہیں میرے بھائیوں, حساب سے آپ دیجئے جتنا دینا چاہیے. آسمانی بارش ہو تو میرے بھائیوں کتنا دینا چاہیے؟ 10 من میں 1 من. آسمانی بارش ہو کتنے لوگ دیتے ہیں؟ ابھی ہمارے انعام مدنی صاحب بول رہے تھے بھائی یہ بھی, اب کچھ لوگ سوچتے نا کہ یہ چیئرمین صاحب مفیظ الدین ریاضی صاحب, ارے بھائی یہ شکر منائیے آپ کے علاقے میں اتنا بڑا مدرسہ انہوں نے کھولا. یہ کھولنے کے لیے بھائی بہت بڑا جگر اور بہت بڑا کلیجہ. ہاں اتنا بڑا ادارہ یہ کب تک زندہ چلے جائیں گے, لیکن بھائی میرے بھائیو یہ باقی رہے گا. یہی تو صدقہ جاریہ ہے, یہی تو. اور ایسے بڑے بڑے عالم کو میں باقاعدہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جتنا بڑا کام کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے دنوں رات اتنی محنت ہوتی ہے اور کتنے جگہوں پہ یہ کام کر رہے ہیں میرے بھائیوں. آپ کو معلوم ہے تو بہت سے لوگ جلتے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں اتنا پیسہ, اس کی تقدیر میں جتنا لکھا ہوا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے, اتنا وہ کمائے گا. آپ کی تقدیر میں جتنا لکھا ہوا ہے, آپ کی زندگی میں لکھا ہوا کہ آپ 10 لاکھ کمائیں گے, چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو, آپ اتنا کمائیں گے, ضرور اتنا کمائیں گے. آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے, اگر اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ حسنات بنا یہاں پہ ہوگا تو میرے بھائیوں یہ ہو کر کے رہا, اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے یہ
کر دیا. بہت بڑے بڑے لوگ اور مدنی اور بہت بڑے بڑے سلفی گزرے ہیں جنہوں نے ایک بھی مدرسہ نہیں بنایا ہے, جنہوں نے ایک بھی مسجد نہیں بنوائی ہے. میرے بھائیوں, اللہ نے ان کے ذریعے سے یہ کام لے رہا ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں جو بن رہی ہے میرے بھائیوں یہی باقی رہنے والی ہے. انسان تو چلا جائے گا, انسان تو یہاں سے ختم ہو جائے گا, مرنا ہے. بڑے بڑے امیر جب دنیا میں نہیں رہے, عراق کا بادشاہ صدام جب دنیا میں باقی نہ رہا, اور بڑے بڑے بادشاہ قارون جیسے لوگ اور فرعون جیسے لوگ, شداد جیسے لوگ دنیا سے چلے گئے, امیر سے امیر سعودی عربیہ کے بہت بڑے امیر لوگ بھی دنیا میں نہ رہے. میرے بھائیوں ہر کسی کو مرنا ہے, لیکن دنیا کے اندر ایسا کچھ کر کے مریے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن جائے. آپ اتنا بڑا نہیں بنا سکتے, حصہ تو لے سکتے, دے سو کر سکتے اللہ کی راہ میں, خرچ تو کر سکتے اللہ کی راہ میں. 1 روپیہ کا طاقت ہے خرچ کرنے کی تو ضرور خرچ کیجئے. بہت سی ساری لڑکیاں ایسے بھی پڑھتی ہوں گی جو غریب گھرانے کی ہے, یتیم گھرانے کی ہے, جو اتنا پیسہ دینے کے لائق نہیں ہے, لیکن کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تو سیکھ رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, پوزیٹیو مائنڈ رکھیے, نیگیٹو پر بھی سوچ اپنے یہاں سے ختم کیجئے. پوزیٹیو اپنے یہاں سوچ رکھیے, مثبت پہلو مثبت سوچ اپنے یہاں رکھیے اور اس چیز کو اپنے ذہن سے نکالیے. میرے بھائیوں کے لیے اتنا کما رہا ہے, اتنا کچھ کر رہا ہے. میرے بھائیوں مدرسے چلانے میں کتنی پریشانیاں ہوا کرتی ہے ہمیں معلوم ہے, ہم اس بات کو جانتے ہیں. کبھی کبھی میرے بھائیوں یہ نیک والا عمل کر لیا کرو, پورے گاؤں مل کر کے ایک مسجد نہیں چلا پاتے, اماموں کی تنخواہ 10,000 تک بھی دینے کے لیے لائق نہیں ہوتے, 10,000 دینے میں پسینہ نکلنے لگتا ہے. ایک امام کو پورا گاؤں مل کر کے تو 5,000 سیلری دیتے ہیں. ابھی اسی پرکیا سے ہمارے امام سے بات ہوئی ہے تو 4 مہینہ پہلے وہ کہہ رہے تھے مولوی صاحب مجھے 6,000 سیلری ملتی ہے, صبح سے لے کر کے شام تک میں مسجد کی بھی ڈیوٹی کرتا ہوں اور میں مدرسے کے اندر بھی میں پڑھاتا ہوں. 6,000 سیلری میں میرے بھائیوں بتاؤ پورے گاؤں کے لوگ مل کر کے 6,000 سیلری سے اس کی زندگی کیسے کٹے گی؟ اب بتاؤ وہ مولوی حرام کا راستہ اپنائے گا تو پاپ کسے لگے گا؟ میرے بھائیوں غور کرو, سوچو, تصور کرو, اتنا بڑا ادارہ چلانا کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اس وجہ سے ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اپنے زندگی میں اچھے اعمال کرو اور ایسے لوگوں کے سپورٹ کرو, ایسے لوگوں کے کام آؤ جو قوم کے لیے کچھ کر رہے ہیں, جو قوم کے لیے کچھ بنا رہے ہیں. ہمارے چلے جانے کے بعد یہی چیزیں باقی رہنے والی ہے. تو میرے بھائیوں ایمان لاؤ اللہ کی ذات کے اوپر کہ اللہ نے یہ لکھا ہے تو یہ ہو کر کے رہے گا, تب آپ کی زندگی کے اندر سکون آئے گا. نمبر 2, اگر آپ کو اپنے یہاں سکون چاہیے تو دوسرا کام کو یہ کرنا ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا ہے. ایمان ہم لوگ لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر, عمل صالح کرنا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جس نے نیک عمل کیا, نیک عمل جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ نیک عمل ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق, اور ہر وہ کام جس کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہو, شریعت کے اوپر قرآن حدیث کے مطابق ہو, خلوص پایا جاتا اور ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, نیت صاف ہو, اس عمل کو نیک عمل کہیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى, جس نے نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت, ایسا نہیں کہ مرد ہی صرف کرے, عورت ہو یا مرد ہو, کوئی بھی نیک عمل کرے. اللہ کا اعلان ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اے میرے بندو ہم تمہیں بہترین زندگی عطا کریں گے, ہم تمہیں سکون والی زندگی عطا کریں گے, ہم تمہیں خوشحال والی زندگی عطا کریں گے اگر نیک عمل کرو. نیک عمل
نماز پڑھنا یہ بھی نیک عمل ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا نیک عمل ہے، اور اسی طریقے سے غلط کاموں سے بچ جانا اور قال اللہ اور قال رسول کے سوادائے غلط کرتے ہوئے چلنا اور اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی کاٹنا، یہ بھی نیک مدرسہ میں یہاں پہ آئے ہوئے آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی نیک عمل ہے، نیک عمل یہ بھی ہے۔ فَلَتُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر نیک عمل کرو گے تو میرے بھائیو ہم تمہیں حیات طیبہ دیں گے، ہم تمہیں ایسی زندگی دیں گے، خوشحال والی زندگی عطا کریں گے۔ مرد ہو یا عورت اگر نیک عمل کرے تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی خوشحال والی زندگی عطا کرے گا۔ نماز پڑھنا یہ بھی نیک عمل ہے، کتنے لوگ ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جو اچھے کام نہیں کرتے۔ میرے بھائیو نیک عمل یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے راہ میں اعلانیہ خرچ کرو، اللہ کے راہ میں چھپ کے دو، یہ بھی نیک عمل ہے۔ ضروری نہیں کہ جلسوں کے اندر اعلان ہو تب بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو، کبھی کبھی چھپکے میں بھی چاہ کر کے اللہ کے راہ میں دے دیا کرو۔ راستے میں جاؤ، آپ کے گھر کے اگر بغل میں کوئی پڑوسی ہے جس کو تم جان رہے ہو، جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ غریب ہے، اس کے گھر کے اندر اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہے، رات کی تاریکی میں چپکے سے جا کر کے اس کے گھر میں دے دو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ آج کل دیکھیں نیکی کر فیس بک میں ڈال، نیکی کیا جاتا ہے لیکن تصویریں لے کر کے باقاعدہ چھوڑا جاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے کچھ مجبوریاں رہا کرتی ہے، لیکن بعض لوگ نیکی کر کر کے میرے بھائیوں فوٹو کھینچ لیتے ہیں، اور باقاعدہ ان نیتاؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا، 2 جگہ 3-4 جگہ تھوڑا سا بانٹ لیا، اسی کو کھینچ لیا اور سب ہڑپ کر لیا، اندر کر لیا۔ بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھیں۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، حیات طیبہ پرسکون والی زندگی چاہیے تو نیک عمل کیجئے۔ کسی بچے کو سب آپ کا اپنا بیٹا کو نہیں پڑھا رہے ہیں، آپ کی بیٹی بنات میں نہیں پڑھ رہی ہے، کسی کی بیٹی تو پڑھ رہی ہے، اس کی بیٹی کو سمجھ اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، اس کو پڑھائیے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں پڑھایا، بہت سے مدرسے چل رہے ہیں، آپ کا بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے لیکن کسی کا بیٹا تو پڑھ رہا ہے، آپ حافظ قرآن بنائیے، حصہ لیجیے اس میں، یہ بھی نیک عمل ہے، کریے۔ دین اسلام کا سپورٹ کیجیے میرے بھائیوں، زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو یہ موقع ملا، جان سے ملا ہے، بار بار آپ کی زندگی میں یہ موقع نہیں مل سکتا ہے کہ کل کریں گے۔ میرے بھائیوں زندگی گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، اس وجہ سے جلدی سے نیک اعمال کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم مرنے کی بات بھی تمہیں بہترین بدلہ دیں گے، جو تم دنیا کے اندر اچھے اعمال کر رہے ہو اس کا بدلہ ہم مرنے کے بعد تمہیں دیں گے۔ نیک عمل کرتے چلے جاؤ، ماں ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ بھی نیک عمل ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔ میرے بھائیوں اپنے اچھے کام کرتے رہو، اچھے کام کرتے رہو اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو، اچھے اعمال کرتے رہو اور اللہ سے دعا مانگو۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ بنا رہے اچھے کام کر رہے تو اللہ سے دعا مانگ رہے، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے، اے اللہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تیرے لیے گھر بنا رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو سننے والا ہے، اے اللہ ہمارے اعمال کو اللہ قبول کر لے، یہ چھوٹا سا عمل میں کر رہا ہوں اللہ ہمارے عمل کو اللہ تو قبول کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہماری دعا کو اللہ تو قبول کر لے، ہمارے عمل کو اللہ تو قبول کر لے۔ نیک عمل کرنے کے بعد یہ مت سوچو کہ ہم جنتی ہو گئی۔ صحابہ کرام کو دیکھو، رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینہ تک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تو ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کیے، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کیے، رمضان کے مہینے میں جو سجدے کیے، رمضان کے مہینے میں جو صدقہ خیرات کیا ہے، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ 6 مہینے تک دعا مانگا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے، عید کا چاند جیسے نظر آتا ہے، اس کے بعد سب کو خلاص ختم
سمجھ لیتا اب تو ہم جنتی ہو گئے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ یہ حال ہے ہمارے۔ تو اگر اپنی زندگی میں سکون چاہیے، آرام چاہیے، تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرو۔ عمل صالح قرآن میں ایک جگہ اور بیان کیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، زمانے کی قسم، إِلَّا الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ پھر فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں، نقصان میں نہیں، خسارے میں نہیں، جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا ضروری ہے۔ ایمان ہے تو عمل صالح کرو، ایمان ہے تو نیک عمل کر لو، نیک عمل کر لو میرے بھائیو۔ یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا، اچھے عمل کر لو، برے عمل مت کرو۔ آج کل کیا ہوتا ہے، نیک عمل تو نہیں ہو رہے لیکن برے عمل، موبائل کا استعمال غلط طریقے Oh